بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ اب کوئی مشاورت نہیں بلکہ اسمبلیاں توڑنے کا اعلان ہوگا۔ 17 دسمبر کو اسمبلیاں توڑنے کی تاریخ کا اعلان کر دوں گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کے کیسز معاف کیے جا رہے ہیں۔ دنیا میں ایسا کوئی ملک بتائیں جہاں قانون کی بالادستی نہ ہو، لیکن جب طاقتور اور غریب کے لیے الگ الگ قانون ہو تو ملک نہیں چل سکتا۔ روسی فوجیوں کے پاس سامان کی کمی، سردی سے ٹھٹھرنے لگے۔ روس کی فوجی رجمنٹ کے کمانڈر نے ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے حکومت سے کہا ہے کہ اہلکاروں کے پاس مناسب سامان نہیں، یہ سردی سے ٹھٹھر رہے ہیں۔ روس کی ایئربورن 60 رجمنٹ کے کمانڈر نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ اسٹافروپول کے علاقے میں جو اہلکار بھیجے ہیں یہ تقریباً برہنہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فوجی اہلکاروں کے پاس رستے ہوئے خون کو روکنے کی پٹی کے علاوہ کوئی طبی سامان یا ادویات نہیں ہے۔ روسی کمانڈر نے ایک فوجی اہلکار کو بلایا اور ویڈیو میں دکھایا کہ ان کے جسم پر صرف 2 باڈی آرمر ہیں، سخت سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے اور کچھ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرینی علاقوں میں مشن مکمل کرنے کے لیے موسم شدید سرد ہے۔ تاجک صدر امام علی رحمان کی پاکستان آمد کے موقع پر پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مختلف معاہدوں کی یادداشتوں پر دستخط ہو گئے۔ تاجک صدر امام علی رحمان 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے تو ایئرپورٹ پر وفاقی وزیر تجارت نوید قمر نے تاجکستان کے صدر کا استقبال کیا، جس کے بعد تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کو وزیراعظم ہاؤس آمد پر گارڈ آف آنر دیا گیا۔ وزیراعظم ہاؤس میں تاجک صدر نے شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے تاجک صدر کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے معاملات اور علاقائی امور پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ یوکرین پر روس کے ڈرون حملے، برطانیہ نے ایرانی شخصیات پر پابندی لگا دی۔ برطانیہ نے ایرانی ساختہ ڈرون سے یوکرینی شہروں پر روسی حملوں کا الزام لگا کر متعدد ایرانی شخصیات پر پابندیاں عائد کر دیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق برطانوی حکام کی جانب سے یوکرین پر ڈرون حملے کے بعد 12 روسی کمانڈروں سمیت متعدد ایرانی تاجروں پر سخت ترین قدغنیں لگائی گئی ہیں، جن پر روس کے لیے ملٹری ڈرون تیار کرنے اور سپلائی کرنے کا الزام ہے۔ چترال میں امریکی شہری کا $1,05,000 میں مار خور کا شکار۔ چترال میں امریکی شہری نے محکمہ جنگلی حیات خیبر پختونخوا کو $1,05,000 کے پرمٹ پر 45 انچ لمبے سینگوں والے مار خور کا شکار کر لیا۔ امریکی شہری نے چترال شہر کے نواحی گاؤں شاشا میں 9 سالہ مار خور کا ٹرافی شکار کیا ہے، جو اس سال کا پہلا شکار تھا، جس کی سینگوں کا سائز 45 انچ تھا۔ عراق میں فوجی قافلے پر بم دھماکے میں افسر ہلاک اور 2 اہلکار زخمی۔ عراق میں سڑک کنارے نصب بم دھماکے میں فوجی افسر ہلاک اور 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عراق کے دارالحکومت بغداد کے نواحی علاقے میں فوجی گاڑی پیٹرولنگ پر مامور تھی کہ اچانک زوردار دھماکہ ہو گیا۔ دھماکے میں فوجیوں کی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ امریکہ کی یوکرین کو جدید میزائل شکن سسٹم فراہم کرنے کی تیاریاں مکمل۔ امریکہ نے روسی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرین کو جدید ترین پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم فراہم کرنے کی تیاری مکمل کر لی ہے، جس کا اعلان کل متوقع ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس اور یوکرین جنگ میں ایک اہم موڑ آ گیا ہے۔ پہلی بار کسی ملک نے یوکرین کو روس کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید ترین فضائی دفاعی نظام فراہم کرنے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ برطانیہ کا غیر قانونی پناہ گزینوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ برطانوی وزیراعظم رشی سونک نے غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے والے تارکین وطن سے نمٹنے کے لیے پارلیمنٹ میں 5 نکاتی منصوبے پر تقریر کرتے ہوئے اپنا پالیسی بیان دے دیا۔
عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نے کہا ہے کہ بہت ہو گیا، اب غیر قانونی تارکین وطن کو واپس جانا ہوگا، ہم مزید اس بوجھ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ رشی سونک کا کہنا تھا کہ پناہ گزینوں سے متعلق قانون اور نظام اب بیکار اور فرسودہ ہو چکا ہے، جس میں تبدیلیاں ناگزیر ہو گئی ہیں۔ مصر نے کمبائنڈ ٹاسک فورس 153 کی کمان سنبھال لی۔ مصر نے انٹرنیشنل نیول ٹاسک فورس کی کمان سنبھال لی۔ 34 اقوام کی نیول فورسز پر مشتمل کمبائنڈ ٹاسک فورس 153 پچھلے سال تشکیل دی گئی تھی، جس کا ہیڈ کوارٹر بحرین میں ہے۔ امریکی بحریہ کے کیپٹن رابرٹ فرانسس نے مصری بحریہ کے ریئر ایڈمرل محمود عبدالستار کو کمانڈ سونپ دی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ مصر نے اس فورس کی کمانڈ سنبھالی ہے۔ اس موقع پر ایڈمرل عبدالستار کا کہنا تھا کہ میں علاقائی ممالک، پارٹنرز اور شراکت دار اقوام کے ساتھ کام کرنے پر توجہ دوں گا تاکہ خطے میں سمندری سیکیورٹی اور استحکام برقرار رکھا جا سکے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ حال ہی میں عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی آئی تھی، لیکن اب ایک بار پھر اضافہ ہو گیا۔ امریکی خام تیل $2.22 مہنگا ہونے کے بعد فی بیرل تیل کی قیمت $75.39 ہو گئی ہے، جبکہ برطانوی خام تیل کی قیمت میں $2.44 اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد فی بیرل قیمت $80.43 ہو گئی۔ بجلی کی قلت کم کرنے کے لیے امارات اسلامیہ نے بڑا قدم اٹھا لیا۔ ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق کابل اور دیگر 11 صوبوں میں بجلی کی کمی کو کم کرنے کے لیے تاراخیل تھرمل پاور سٹیشن کو فعال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سٹیشن میں 60 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ پنجاب میں سرکاری محکموں کے لیے نئی گاڑیاں خریدنے پر پابندی عائد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں صوبے میں کفایت شعاری پالیسی پر عمل درآمد کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سرکاری محکموں کے لیے نئی گاڑیاں خریدنے پر پابندی عائد کر دی، جبکہ وزیر اعلیٰ آفس سمیت سرکاری محکموں کے نان ڈیولپمنٹ اخراجات میں بھی 50% کمی کا فیصلہ کیا گیا۔ ایلون مسک اب دنیا کے امیر ترین شخص نہیں رہے۔ ایلون مسک کی جگہ فرانس سے تعلق رکھنے والے برنارڈ آرنلٹ نے لے لی۔ فوربس اور بلومبرگ نے دنیا کی امیر ترین شخصیات کی نئی فہرست جاری کرتے ہوئے برنارڈ آرنلٹ کو دنیا کا امیر ترین شخص قرار دے دیا۔ LVMH کے CEO برنارڈ آرنلٹ نے اس سے پہلے 7 دسمبر اور پھر 8 دسمبر کو کچھ گھنٹوں کے لیے ایلون مسک کو پیچھے چھوڑا تھا، مگر اب 73 سالہ آرنلٹ $188.6 ارب کے ساتھ دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے ہیں، جبکہ ایلون مسک اس وقت $176.8 ارب کے مالک ہیں۔ نیوکلر فیوژن میں بڑی کامیابی، توانائی بحران کے خاتمے کی امید۔ سائنسدانوں نے ایٹمز کے ملاپ سے توانائی حاصل کرنے کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ نیوکلر فیوژن میں بڑی کامیابی کے بعد توانائی بحران کے خاتمے کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ امریکی ماہرین نے نیوکلر فیوژن پر بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ سائنسدان ایٹمز کے ملاپ سے توانائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس سے قبل نیوکلر ری ایکٹرز اور بجلی گھروں میں ایٹم کو توڑنے سے توانائی حاصل کی جاتی تھی۔ پاکستان کو ڈالر کے ایکسچینج ریٹ کی پالیسی پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ IMF نے بڑا مطالبہ کر دیا۔ IMF کے نمائندہ کا کہنا تھا کہ پاکستان سے مزید بات چیت جاری رکھنا چاہتے ہیں، اہداف کا اثرنو جائزہ لینا ہوگا۔ IMF کا کہنا تھا کہ تباہ کن سیلاب کی صورتحال کے بعد معاشی آؤٹ لک کا اثرنو جائزہ لے رہے ہیں۔ پاکستان کو بھی مختلف معاشی اعداد و شمار کو اثرنو مقرر کرنا ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سیلاب متاثرین کی ضروریات کا احساس ہے۔ پاکستان کو 7ویں اور 8ویں جائزے کے لیے مختلف اہداف کو مکمل کرنا ہوگا۔ توانائی اصلاحات پر 7ویں اور 8ویں جائزے طے شدہ اہداف پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔